الحمد لله القائل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، والصلاة والسلام على رسوله المتخلق بمكارم الأخلاق وعلى آله وصحبه أجمعين الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما بعد، رئيس الاحتفال المؤقر وضيوفنا المبجلين الوافدين من قرى وأرياف مختلفة، قد غمرتني الفرحة والغبطة أن أسعد بتقديم مشاعري حول الموضوع الإنسان المفترس. سمعتم عن الحيوان المفترس، ولكنني سوف أخبركم اليوم عن الإنسان المفترس، وهو الإنسان العدواني الذي لا يعيش إلا على الكراهية والخلاف، ولا يهدأ حتى تكون له كل يوم ضحية، فهو إما يعادي زوجته أو ابنه أو صديقه أو جاره، فتجد المشكلات تحل وترتحل معه، وهو دائما يشكو من ظلم الناس له وتآمرهم عليه وعدم معرفتهم بمكانته، وفي الحقيقة أنه هو الظالم، ولكنه أصبح كما قال أبو الطيب المتنبي: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام صدر جلسہ، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے اس اجلاس عام کو زینت بخشنے والے مہمانان عظام اور معزز اساتذہ کرام اور میرے دینی بھائیوں، آپ حضرات کے روبرو مجھ جیسے کوتاہ علم و عمل کو مولوی احمد صاحب کی ترجمانی کے لیے کھڑا کیا گیا ہے. میں ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والے درد و غم اور امت پر ان کی مرثیہ خوانی کی ترجمانی تو کیا کر سکتا ہوں، تاہم ان کے الفاظ و عبارات بعنوان الانسان المفترس یعنی درندہ صفت انسان کی ترجمانی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سامعین دی وقار، میرے صدیق محترم فرما رہے ہیں کہ آپ نے خوخار جانور کے بارے میں بارہا سنا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو ایک درندہ صفت انسان سے روشناس کراؤں گا اور ایک خوخار ابن آدم کے بارے میں بتلاؤں گا. یہ درندہ، یہ خوخار، یہ خون کا پیاسا بھیڑیا کوئی اور نہیں، یہ انسان ہے جس کے دل میں جارحانہ حرکات، دشمنانہ جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے، جس کی زندگی میں نفرت و عداوت، بغض و حسد، فرقہ بندی، لڑائی جھگڑا، فتنہ و فساد اور رنجش کی ایک دنیا آباد ہوتی ہے. جب تک کوئی بیچارہ اس کے ہاتھوں بلی کا بکرا اور اس کے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بن جائے، نہ تو اس کے آنکھوں میں نیند ہوتی ہے اور نہ اس کے دل میں سکون و قرار ہوتا ہے. وہ ظالم کبھی بیوی بچوں سے جھگڑتا ہے تو کبھی دوست و احباب اور پڑوسیوں سے پنگا لیتا ہے، جس کے نتیجے میں مشکلات و پریشانیاں اس کے سفر و عذر کے ساتھی اور مصائب و آلام اس کے زندگی کا اٹوٹ حصہ بن جاتے ہیں. ہمیشہ اس کی زبان پر یہی شکوہ و شکایت رہتی ہے کہ لوگ اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، اس کے خلاف پروپیگنڈے اور سازشیں رچتے ہیں، اس کے مرتبہ کو نہیں پہچانتے ہیں، خاطر خواہ اس کا ادب و احترام نہیں کرتے ہیں اور اس کی عزت سر عام نیلام کرتے ہیں. بقول علامہ اقبال: بنائے کیا سمجھ کر شاخ گل پہ آشیاں، بنائے کیا سمجھ کر شاخ گل پہ آشیاں،
چمن میں کیا رہنا، جو ہو بے آبرو رہنا۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم کوئی اور نہیں، وہ خود ظالم بلکہ ظالموں کا سردار ہوتا ہے۔ وہ شاعر ابو طیب متنبی کے اس شعر کا مصداق ہوتا ہے کہ دنیا کا پرستار اس وقت تک اپنی آنکھوں کے ذریعے دنیا کی دل فریبی اور دیدہ زیبی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ روشنی اور تاریکی کو برابر سمجھتا رہے۔ وهذا الإنسان المفترس يختلق كل يوم أزمة، فهو يشاكس مدير المدرسة بسبب أنه ظلم ابنه، ويخاصم القاضي لأنه جار عليه الحكم، ويعادي الشيخ لأنه أخطأ في فهم سؤاله، ويكره الطبيب لأنه خدعه في الدواء، وناقم على إمام المسجد لأنه يتعمد إطالة الصلاة. وهذا الإنسان المفترس يتحاشاه الناس ويدارونه كما يداري أهل المجنون مجنونهم، ومع ذلك لا يسلمون من بطشه وغضبه وسبه وشتمه، وهو دائما متهيئ للمنازلة، ففي سيارته هراوة لوقت اللزوم، وفي بيته مسدد للطوارئ، وهو يحفظ أخطاء الناس ويتصيد مثالبهم ويكشف معايبهم لوقت الحاجة، حتى إذا اختلف معهم فإذا هو قد أعد للأمر عدته وجهز لهم ملف العيوب ليوقعهم في شر أعمالهم۔ میرے صدیق محترم، اس جیسے درندہ صفت انسان کی صورتحال کی منظر کشی فرما رہے ہیں کہ یہ خوخار انسان، یہ درندہ ابن آدم روزانہ ایک نئی مصیبت اور پریشانی کو جنم دیتا ہے۔ اسکول کے پرنسپل اور مدرسے کے ناظم کے ساتھ اس لیے بدزبانی کرتا ہے کہ وہ حضرات اس کے لڑکے پر تعلیم و تربیتی سختی کرتے ہیں۔ قاضی صاحب کے ساتھ اس لیے جھگڑتا ہے کہ مقدمہ بازی میں وہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس لیے بدتمیزی کرتا ہے کہ علاج و معالجہ اور دوا دارو میں اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ مسجد کے امام کے ساتھ اس جرم میں بدسلوکی کرتا ہے کہ وہ بیچارہ جان بوجھ کر لمبی نمازیں پڑھاتا ہے۔ لوگ اس درندہ صفت انسان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور اس سے دور دور بھاگتے ہیں، جیسے پاگل اور دیوانے سے اس کے گھر والے دور دور بھاگتے ہیں۔ اس کے باوجود لوگ اس کے گرفت اور حملوں سے، اس کے غیظ و غضب اور اس کی بدتمیزی اور بدسلوکی سے محفوظ نہیں رہتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ اس کی ناک پر ہوتا ہے، مقابلے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، وقت ضرورت کے لیے اپنی موٹر سائیکل اور گاڑی میں لاٹھی ڈنڈا رکھتا ہے، ایمرجنسی اور ہنگامی آلات کے لیے اپنے گھر میں ریوالور اور پستول تانے رہتا ہے، لوگوں کی کمی کوتاہی اور غلطیوں کا سیاہ رکھتا ہے اور ان کو ان کی خامی اور کمی کی وجہ سے پریشانی کے دلدل اور مصیبتوں کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ وقت آنے پر ان کے عیوب و نقائص کو منظر عام پر لاتا ہے، اور جب لوگوں سے اس کی رنجش ہوتی ہے تو پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آتا ہے، ان کے عیوب و نقائص کے فائل و دفتر تیار رکھتا ہے تاکہ مخالفین کو ان کے اعمال کی شر انگیزی میں گرفتار کر دے۔ أيها الإخوة الفضلاء، وهذه طبيعة الإنسان المفترس. أيها الناس، ارفع راية السلام وتذكر أن دينك الإسلام جعل تحية اللقاء السلام عليكم. فهل تدبرت هذه الجملة العظيمة التي معناها إلقاء سلاح العداوة وإعطاء الناس العهد والأمان من كل أذى وشر، وهي عنوان لكتاب الأخوة ودفتر الصداقة، ومن مقاصدها لا حرب بعد اليوم ولا خصام من الآن ولا تنافر ولا تباغض. وفي الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وختاما، نسأل الله تعالى التجنب من كل شقاق وخلاف. اکتفی بهذه الکلمات. اخیر میں میرے عزیز دوست امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے انسانوں،
سلام و محبت اور رحمت و رأفت کے جھنڈے کو بلند کرو اور یاد کرو کہ تمہارا مذہب دین اسلام نے تمہیں آپسی ملاقات کے وقت سلام کی تعلیم دی ہے کہ جب تم آپس میں ملو تو کہو السلام علیکم۔ اس عظیم و بلیغ جملے کا معنی یہ ہے کہ جب ایک مسلمان سلام کرتا ہے تو گویا وہ اپنے بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہے میں تم کو ستاؤں گا نہیں، میں تم پر ہتھیار اٹھاؤں گا نہیں، ظلم و ستم اور ہر شرور و فتن سے تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہیں امن و امان کا پروانہ دوں گا اور اخوت و محبت کا پیام دوں گا۔ آج کے بعد ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا، انتشار و افتراق، باہم دست و گریباں، کھچاؤ تناؤ اور اٹھا پٹک رنجش و دشمنی کی خلیج عائل نہیں ہوگی، بلکہ آپسی میل ملاپ، بھائی چارگی، غم گساری، اخوت و ہمدردی، شفقت و محبت کی حسین وادی ہوگی جس میں ہم یاران با صفا، داعیان با وفا، عشق و محبت کے زمزمے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان و آج سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے کہ ترانے گنگنائے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ عفو درگزر رواداری سے عبارت ہے۔ اے انسانوں، دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ کی بندگی کے لیے شرط اولین قرار دیا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی بندگی کرنی ہے تو پہلے اس کے بندوں سے محبت کرو۔ غرض یہ کہ اسلام کی تعلیمات و احکام سے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ ایک دین رحمت ہے۔ اسلام میں ظلم و جبر، دہشت گردی اور جارحیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام نے ظلم و تعدی سے منع کیا ہے اور انسان کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ معاشرے میں امن و امان کا پیغامبر بنے، نہ کہ تشدد، ناانصافی اور ظلم و زیادتی کا سفیر۔ صبر و تحمل، برداشت اور بقائے باہمی احترام آدمیت کے اوصاف سے متصف ہو۔ انہی چند کلمات پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آخر میں میں اپنے عزیز دوست مولوی احمد صاحب کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ وہ اس اجلاس میں تشریف لائے اور عربی زبان میں اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں نوازا۔ فجزاکم اللہ عنا۔ وشکر اللہ۔